ربیع الاول میں ایک بار اللہ صمد آپ یقین کریں یا نہ کریں، صرف ایک بار پھر اچانک اللہ کا ایک ولی آئے گا، 80 کروڑ دے کر فوراً چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ محترم ناظرین، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج تک میں نے اپنی زندگی میں کسی وظیفے کی ذمہ داری نہیں دی۔ یہ نہیں کہا کہ میں پوری ذمہ داری دیتا ہوں کہ 100% گارنٹی سے آپ کو یہ وظیفہ آج بتاؤں گا۔ اپنا آزمودہ وظیفہ، اور جس کو بتایا اس کی قسمت میں فوری طور پر دولت آئی۔ دولت کا آنکھوں دیکھا گواہ میں ہوں۔ اپنی آنکھوں سے لوگوں کے پاس اس وظیفے کو، اس عمل کو بتانے کے بعد لوگوں کی جیبوں میں دولت کو آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے۔ جو میرے بھائی بہن کہتے ہیں کہ ساری زندگی ہم نے وظائف پڑھے ہیں، آج نماز فجر کے بعد اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ قسمت میں اگر دولت کی بارش نہ ہوئی تو پھر مجھے کہنا، ایک دن میں انشاءاللہ آپ لوگ نتیجہ دیکھیں گے۔ جس طریقے سے یہ عمل بتاتا ہوں آپ لوگ پڑھ لیتے ہو اور دلوں میں وسوسے نہیں رکھتے۔ آپ لوگوں کے وظائف اس لیے اثر نہیں ہوتے کہ دلوں میں پہلے وسوسے آپ لوگوں کے ہوتے ہیں، لازمی ہوتے ہیں۔ جس کے دل میں وسوسہ نہیں ہوتا اس کو غیبی مدد فوری طور پر ہوتی ہے۔ جو پریشانیاں دنیا میں آتی ہیں اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ آزمائش ہوتی ہے یا وہ عذاب۔ اگر ایسی مصیبت جو ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر دے تو آزمائش ہوتی ہے، اور جو مصیبت ہمیں اللہ رب العزت سے دور کر دے تو وہ عذاب ہوتی ہے۔ یعنی جس مصیبت کے آنے پر بندہ اللہ کو یاد کرے اور یقین مضبوط ہو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے تو وہ آزمائش ہے۔ اگر وہ اللہ سے مایوس ہو جائے یا اللہ رب العزت کی نافرمانی کا ارادہ کرے تو اس سے جان لینا چاہیے کہ وہ عذاب ہے، اور آزمائش ایمان میں اضافے کا باعث ہے، اور عذاب ایمان سے دوری کا باعث۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنی مصیبت کو آزمائش بناتے ہیں یا اپنے لیے عذاب۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ مصیبت کی دعا نہ کریں، ہاں اگر آ جائے تو اسے آزمائش بنائیں نہ کہ عذاب۔ آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ آپ چل کر قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ دوڑ کر آپ کو اپنے قریب کرتا ہے۔ مسلمان اپنے رب کی عظمت اور قدر کو خوب پہچانتا ہے، اور اس بات کو بھی خوب پہچانتا ہے کہ وہی اسی کا رب ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اسے رزق دیا، اس کے سوا اس کو کوئی پروردگار نہیں، اور یہ کہ وہی اسی کا معبود ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ ہر کمال کے ساتھ متصف ہے اور ہر کمی سے پاک ہے۔ بس اس کی محبت، اس کے ہر اور جلال سے اس کا دل لبریز ہو جاتا ہے، سو وہ اس رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بہترین اکمل کمال ادا بجا لانے کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ جن میں سے کچھ عذاب یہ ہیں، اس کے وہ امر کی فرما برداری کرتا ہوں، اس کے نوائی کو چھوڑتا ہوں، اللہ کی اطاعت پر کسی کی اطاعت کو مقدم نہیں کرتا، اور میں عبادت خالص اللہ کے لیے ہی ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے عمل کے ذریعے اپنے رب کے غیر کی رضا نہیں جانتا۔ تمام اعمال میں اسباب اختیار کرنے کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اپنے اعضاء اور جوارح کے ذریعے اسی کا شکر کرتا ہوں۔ اسی کی مجھ پر نعمتیں شمار ہونے کی وجہ سے میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، اس سے ثواب کا امیدوار، اس سے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اپنے رب سے میری محبت کی علامت اس سے ثواب کی لالچ اور عذاب کا خوف رکھتے ہوئے اس کی فرما برداری بجا لانا ہے۔ میں اس کے فیصلے پر راضی ہوتا ہوں اور اس سے اچھا گمان کرتا ہوں۔ اگر مجھے خوشی ہو تو شکر ادا کرتا ہوں، اگر کوئی دکھ پہنچے تو بھی شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہی میرے لیے بہتر ہے۔ ہمیشہ اللہ ہی سے مانگتا ہوں اور اسی سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ بس اللہ میری دعا سننے والا ہے، وہ قریب ہے، بے شک قبول فرمانے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار و کارساز ہے۔ بس وہ کتنا اچھا کارساز ہے، کتنا اچھا مددگار ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ اللہ پر بھروسہ جاری رکھیں، اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سواری پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، وہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، مدد چاہے تو اسی سے طلب کر،
جان لے کہ اگر تمام امت تجھے کچھ نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تجھے صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا، اور اگر سب لوگ تجھے نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لیں تو ہرگز نقصان نہیں دے سکتے اگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے دیا قلم اٹھا دیے ہیں، صحیفے خشک ہو چکے۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھنا شروع کر دیں۔ 30-40 سیکنڈ آپ کو اس وظیفے کے لیے دینے ہیں۔ یہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھنے سے آپ لوگوں کے نصیب بدل جاتے ہیں، آپ لوگوں کی قسمت بدل جاتی ہے، تو پھر آپ لوگوں کو ضرور یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ مشکل کام نہیں، آپ لوگ لازمی یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز اگر مسجدوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر یہ وظیفہ سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح اتحیات میں بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھے رہیں اور یہ عمل شروع کر دیں جو اب بتا رہا ہوں۔ اتحیات کی حالت میں بیٹھنے ہی اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیں، زمین کی طرف کر لو اپنی نگاہوں کو، یا اپنے پاؤں یا گھٹنے کی طرف کر لو۔ کسی طرف آپ کو نظر نہیں گھمانی ہے، کسی طرف نہیں دیکھنا، ورنہ وظیفے کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ کو نایاب اور خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ دولت کو کھینچنے والا عمل ہے۔ دولت کو کھینچتی ہوئی آپ کے پاس آئے گی، خود دیکھے گا رزق کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سمجھ لیجئے، بڑے دھیان سے سمجھ لیجئے۔ جہاں تک کہ یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے وہاں تک کہ لازمی دیکھیے گا، ورنہ آپ کو عمل سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ نے بس سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو 1 مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ آپ نے فجر کی نماز میں درود ابراہیمی پڑھا وہ پڑھ لیں، نہیں تو آپ لوگ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب سے مختصر سا، سب سے آسان سا درود پاک ہے، یہ پڑھ لیں۔ یا آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہو تو آپ پڑھ لیں، 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد سب سے پہلے آپ لوگ دوستوں کو سورۃ فلق پڑھ لینی ہے۔ آپ لوگوں کو سورۃ فلق یاد ہو تو ٹھیک، نہیں تو آپ لوگ دیکھ کر اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ آپ کو سورۃ فلق پڑھ لینی ہے۔ اب عمل آپ کا شروع ہونے والا ہے کہ کس طرح یہ عمل کرنا ہے، کس ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگ اگر راتوں رات پیسوں میں کھیلنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ سورۃ فلق کے بعد جو آپ کو پڑھنا ہے کس طرح پڑھنا ہے، بڑی ہی توجہ سے، بڑے ہی دھیان سے سمجھ لیجیے گا۔ سب سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نماز فجر کے بعد جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہنا، سلام پھیرنے کے بعد پھر اپنی نگاہوں کو فوراً نیچے کر لیں۔ 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی 1 مرتبہ سورۃ فلق پڑھ لینی ہے۔ اب آپ لوگوں کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ اللہ الصمد پڑھیں، اللہ الصمد۔ جب آپ لوگ پڑھ لیں اللہ الصمد اللہ الصمد سیدھے ہاتھ کی انگلی پر 3 مرتبہ آپ لوگ اللہ الصمد پڑھ لیں۔ اب سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی پر بھی 3 مرتبہ یا عزیزو یا عزیزو یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ یہ دونوں وظائف پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں جو وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، آخر میں جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، یا غفارو 3 مرتبہ یا غفارو پڑھ لیں، 3 مرتبہ یا غفارو جب پڑھ لیں میرے دوستو اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اب آپ لوگ جب درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیجیے گا
آپ نے تمام پریشانی کے لیے، حاجتوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹس باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔